ہیں للناس لوگ کتاب میں سے اولئک یہ لوگ ہیں یلعنون لعنت کرتا ہے اللہ ویلعنون لعنت کرتے ہیں لاعنون لعنت کرنے والے یلعن لعنت کرتے ہیں ہم ان پر، ٹھیک ہے، ان کو لعنت کرتے ہیں اللاعنون سب لعنت کرنے والے ہیں۔ جی اگلی آیت عمر بھائی آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین، وہ بے شک وہ لوگ جو، یہ پڑھی گئی، اس سے اگلی ہے الا الذین، یہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی وہ پڑھ الا الذین، الا نہیں سوائے ہوتا ہے اس کا یا مگر، مگر الذین وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور نیک اعمال کیے اور اصلاح کی اور اصلاح کی وبینوا وبینوا اور واضح کر دیا اور واضح کر دیا فاولئک اتوب علیہم، تو ہم نے ان کے لیے اولئک یہی وہ لوگ ہیں اتوب میں توجہ کرتا ہوں علیہم ان پر، کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی۔ وانا تواب الرحیم، اور انا میں التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، اس آیت میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ تو اللہ کے بھیجی ہوئی شریعت میں سے کسی علم کی بات کو چھپانا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ آیت تو یہود کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ عام ہیں، یعنی اس امت میں بھی اگر کوئی عالم، وہ عالم اگر ایک آیت کا ہے یا ایک حدیث کا ہے، اگر وہ اس کا علم رکھتا ہے تو وہ اس کو چھپاتا ہے تو وہ اس مذمت میں آئے گا اور اس وعید میں آ جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا، بینات واضح چیزیں جو اللہ نے واضح بیان کر کے فرما دی ہے، جس کو واضح کر دیا ہے اس کو چھپاتا ہے، والہدیٰ اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ تو فی الکتاب، الکتاب سے مراد یعنی یہ یہود کے متعلق ہے تو اس کو تورات ہے، پھر یہی عیسائیوں کے متعلق بھی ہے، انجیل بھی اس سے مراد، اور الکتاب جو ہے وہ قرآن بھی ہے۔ تو الکتاب میں یہ بھی کتاب شامل ہے، اور الکتاب کی جہاں یہ عبارت قرآن جو الکتاب ہے، اس طرح قرآن کی جو تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان کردہ تفسیر ہے وہ بھی الکتاب میں شامل ہے۔ تو کتاب و سنت میں سے کسی بات کو جو کوئی چھپاتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے سب لعنت فرماتے ہیں۔ مگر یہ خیال رہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی استطاعت اور وسعت سے بڑھ کر ایسی باتیں نہیں کہو جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکیں، یعنی ان کا لیول وہ نہ ہو، تو وہ آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو آپ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو یہ میں آپ کو حدیث جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ لفظ بہ لفظ جو ہے وہ آپ اس کو سن لیں۔ یعنی اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور عوام میں فتنہ و فساد کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں مقصود حق کا چھپانا نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے کہ ایک لمبی حدیث ہے، باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کافی دیر آپ واپس نہیں آئے، صحابہ پریشان ہو گئے، اور سب سے پہلے جنہوں نے خدشہ خوف محسوس کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا انہوں نے ایک باغ میں رسول اللہ کو پایا اور اس کا کوئی دروازہ نہیں نظر آ رہا تھا، تو ان کو ایک سوراخ جہاں سے پانی نکلنے کے لیے کوئی سوراخ کر دیا گیا وہ نظر آیا، اس میں سے ایک لومڑ کی طرح سے یہ اس میں سے گھسے، اس طرح حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو اس میں سے گھسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آگے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو
یعنی خوف کھا گئے تھے اس بات کا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو، آپ اتنی دیر واپس نہیں آئے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ اس باغ سے باہر جس شخص کو تم ملو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو، لا الہ الا اللہ کلمہ کی گواہی دیتا ہو، اس کو کہہ دو کہ تم جنتی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا اور نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنی کوئی نشانی دے دے تاکہ لوگ میری بات پر یقین کر لیں کہ یہ آپ کی ہی بات ہے۔ تو آپ نے اپنے جوتے دے دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا لے کر جو ہے نا وہ باہر نکلے۔ تو جوتا ساتھ تھا، تو سب سے پہلے جس کے ساتھ ملاقات ہوئی نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کہا کہ تم جنتی ہو۔ انہوں نے کہا چلو واپس۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں تو آگے ہر کسی کو خوشخبری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ واپس چلیں۔ تو وہ انہوں نے کہا مجھے اللہ رسول نے فرمایا اجازت دی ہے تو میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نا یہ تو سینے پر رکھ کر نا دونوں موقع انہوں نے ایسے بھائی رسدہ یہی ہے سینے کے درمیان میں ان کو پیچھے دھکیلا، میں کہہ رہا ہوں پیچھے چلو۔ فخررت الیستی، وہ کہتے ہیں میں سرین کے بعد نیچے گرا تو مجھے چوٹ آئی، تو شکایت لگانے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا، پیچھے پیچھے عمر بھی جا رہے تھے۔ تو جا کے انہوں نے شکایت لگائی اللہ کے رسول انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے صرف اس خدشے سے ان کو پیچھے واپس کیا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ شاید لا الہ کہنا ہی اس کا مطلب ہے، یعنی جو شخص زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ شخص جنتی ہے، لوگ یہ سمجھ لیں گے۔ لوگوں کو چونکہ اس بات کی سمجھ نہیں آنی تو وہ اس بات پر توکل کریں گے، یہ توکل وہ توکل کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں کو بھی فرمایا سب سمجھ نہیں کہ جو لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ کما قال، تو اللہ اس پر اس بات کا حق بن جاتا ہے، اللہ اپنے اوپر حق ٹھہرا لیتے ہیں کہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ بھی حدیث تھوڑی سی اور بھی تفصیلی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ لوگوں کو اس بات کی خبر دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ اس بات پر توکل کر لیں گے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ اس کا مطلب تو یہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ توحید میں بھی آ گیا ہے اور رسالت میں بھی آ گیا ہے، وہ اپنے نفس پر اور اپنے معاشرے میں اور اپنے سبارڈینیٹس پر سب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لاگو کرے گا اور شریعت کے مطابق چلے گا، زندگی اس کے مطابق گزارے گا، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، تو لوگ جو ہے اس بات پر توکل کر لیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگوں کے فہم سے تھوڑی سی دور بات ہو تو کہتے ہیں نا وہ خاصوں کی باتیں عاموں کو نہیں بتائی جاتی، ٹھیک ہے۔ جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ میرے پاس 2 توڑے علم کے ہیں، ایک توڑا علم کا میں نے لوگوں کو دیا ہے، دوسرا میں اگر لوگوں کو بتا دوں تو میری شارہ کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ تو خاصوں کی باتیں عاموں کو نہیں بتائی جاتی بعض اوقات۔ ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ یہاں مثال کے طور پر ہی میں ایک بیان کر دیتا ہوں، اب یہی تو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی سمجھ نہ سکیں تو یہ ہم آن ایئر بات کو پھینکیں گے، چلو لوگ سسپینس میں پڑ جائیں گے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیمار آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ بیماری ہے، اس کے لیے کوئی آپ دوا تجویز کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں جو ہے وہ اونٹنیوں کا پیشاب جو ہے دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اب یہ بات جو ہے نا اس کو ہر کسی کو نہیں بتا سکتے، آپ بھی اس کو بعد میں اس کو کاٹ دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہے نا اس کو فطرہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا لو جو پیشاب پینے کے لیے کہہ دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں خصوصاً اور اس وقت میں خصوصاً اس بیماری کا علاج سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو وہ صحت یاب بھی ہو گئے۔ اور میں حیران ہوں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، صحت کسی نے دیکھنی ہو، ایک بندے نے وہ باقاعدہ میڈیسنز کا نیم لیا ہے، مجھے تو یاد نہیں، ابھی یاد نہیں کر سکا، کرنی چاہیے تھی، کہ اس نے کہا یہ فلاں فلاں میڈیسن اب بھی اس بیماری کا علاج اونٹنی کیا گھوڑی کا پریگننٹ گھوڑی کا پیشاب ہے۔ اچھا وہ انگریز گولی بنا کے ایبٹ کے اوپر جو ہے وہ مور لگا دے، وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، آپ اس کو کھا جاتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا، اور یہ تو میرے نبی کا معجزہ ہوا نا پھر، کہ یہ تو سائنٹیفکلی انہوں نے ریسرچ کیا تو وہاں تک پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج صرف اسی چیز میں اور کسی میں نہیں ہے؟ تو یہ بات پبلکلی نہیں بیان کی جا سکتی۔
تو لوگ پبلک اس کو سمجھیں گے نہیں تو وہ فتنے میں پڑ جائیں گے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ایسی بات بیان نہ کرو جسے وہ سمجھ نہ سکیں. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ نعوذ باللہ. اب یہ حدیث آپ بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یا کہیں گے یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے, ہم مانتے ہی نہیں, حدیثوں کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یا نعوذ باللہ جو عیسائی ہیں, میں نے تو کچھ کلپ سنے بھی ہیں, تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں بھی پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ خود جی انہوں نے تو یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی. جن تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان کے لیے وہ بات جو ہے وہ فتنہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ابھی اسی مثال کو لے لیں تو یہ باتوں کی عقل نہیں, ان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی تو ان کے لیے فتنہ بنے گی. وہ انکار حدیث میں پڑ جائیں گے, وہ حدیث کے انکار میں پڑ جائیں گے, منکر حدیث بن جائیں گے. تو خیر ایسی کسی مسلک کے پیش نظر اگر کوئی بات بیان نہ کی جائے کہ یہ اس کے پلے نہیں پڑنی, اس نے فتنے میں پڑ جانا ہے, اس نے اور گمراہی کی طرف راستہ اختیار کر دینا ہے, اس وقت بات کو اس کو نہ بتانا یہ کتمان علم میں نہیں آئے گا. ادروائز اگر ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے تو اگر کوئی بات کو چھپاتا ہے تو بڑی شدید وعید ہے کہ من سئل عن علم, جس کسی شخص سے کسی علم کے متعلق پوچھا گیا اور کتمہ اس نے اس کو چھپایا, الجمہ بالجام من النار, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. آگ کی لگام اس عالم کو پہنائی جائے گی جو جان بوجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے کسی بات کو چھپاتا ہے. یہ بڑی قابل وضاحت ضرورت کی بات تھی, میں نے اس کی وضاحت کر دی تفصیل سے. اچھا جی, اگر کوئی بندہ اس سے پہلے ایسا کرتا رہا ہے لیکن اب اس کو خیال آ گیا توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی توبہ صرف ایک صورت میں ہے, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, کہ وہ توبہ کرے پھر اپنی اصلاح بھی کرے. صرف توبہ کر کے بیٹھ نہیں جائیں اور اپنی اصلاح بھی کریں اور وہ بینوا, اور اس کی وضاحت بھی کریں. مطلب ایک بندے نے آن ایئر ایک غلط بات کہی, لوگوں کو علم چھپا کر غلط بات کہہ دی. اب توبہ یہ نہیں ہے اس کی کہ توبہ وہ الگ سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو توبہ ٹھیک ہے. جس آن ایئر میں غلط کہتا رہا ہے نا, اسی آن ایئر میں جا کے کہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میں نے جان بوجھ کے غلطی کی تھی, انسان ہونے کے ناطے سے تو میں نے اللہ سے تو معافی مانگی ہے, بھائی آپ بھی اپنی اصلاح کر لینا. اس کی وضاحت کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی. تو 3 شرطیں بیان کی, تابوا واصلحوا وبینوا, توبہ بھی کرے, اصلاح بھی کرے اور وضاحت بھی کرے. جی اگلی آیت عامر بھائی, ان الذین کفروا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وماتوا اور مر گئے, وہم اور اس حال میں کہ وہ کفار, اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے, کفر کرنے والے تھے, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, علیہم جن پر, ان پر لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جی عبد المعیز بھائی اگلی آیت. اور خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا, اس میں لا یخفف, لعنت میں ہی رہیں گے وہ, لعنت میں پیچھے لعنت کی بات ہو رہی ہے نا, خالدین فیہا لا یخفف علیہم عذاب ولہم ینظرون, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے, نہ وہ نظر کیے جائیں گے, دیکھے جائیں گے, نہ ہی وہ مہلت کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہے گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی الہ عبادت کے لائق الا ہو مگر صرف وہ, هو الرحمن, وہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا, الرحیم اور بہت زیادہ جو نا رحمت کرنے والا ہے, بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو پیچھے بات آ رہی ہے کتمان علم کی, علم کو چھپانا, اور اگر کسی نے چھپایا ہے تو اس کو واضح کرے. تو آگے بات توحید کی آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو سب سے پہلے واضح کر کے بیان کرنا چاہیے, سب سے پہلی چیز, اولین چیز جو ہے وہ توحید ہی ہے, جس کو واضح کر کے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے. جس میں اگر کسی نے کو چھپایا ہے تو اس کو واضح کرے. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آنے جانے میں یعنی مختلف ہونے میں, والفلکی اور کشتی میں, التی جو تجری چلتی ہے, فی البحر سمندر میں, بما جس کے ساتھ, ینفع الناس فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ, وما انزل اللہ من السماء, اور جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, من السماء آسمان سے, من ماء پانی سے, فاحیا
تو وہ زندہ کرتا ہے بہی اس پانی کے ساتھ اللہ رضا زمین کو بعد موت ہے اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کی موت کے بعد. زمین کی موت کیا ہے؟ بنجر ہونا، اس کی بنجر ہونے کے بعد. وبث فیہا وبث فیہا اور اس نے پھیلایا اس میں ان میں من کل دابۃ تمام قسم کے چپائے، یعنی اس بات میں وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخری اور جو بادل جو مسخر ہیں بین السماء والارض آسمان اور زمین میں، ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ایک ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہوں، عقل والے کے لیے. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من يتخذ جو پکڑتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادا شریک، یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ وہ سب سے زیادہ سخت ترین اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے. ولو یر الذین اور اگر وہ دیکھ لیں وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو ان القوت بے شک قوت للہ اللہ کے لیے جمیعاً ساری کی ساری، وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب والے ہیں. اس کی وضاحت ہم کل کریں گے خوب، ابھی صرف میں ایک بار پڑھ رہا ہوں. اس تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جب بری ہو جائیں گے الذین وہ لوگ، الگ ہو جائیں گے، برات کا اظہار کر دیں گے، الذین اتبعوا جو اتباع کیے گئے یعنی جن کے پیچھے لوگ لگتے رہے، من الذین ان لوگوں سے جب وہ جدا ہو جائیں گے، کن سے؟ اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، فتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے ساتھ الاسباب تمام کے تمام اسباب. یعنی کاش کہ وہ وقت دیکھیں کہ جب وہ آج جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جو رہنما جن کو بنایا گیا ہے، وہ لوگ قیامت والے دن برات کا اظہار کر دیں گے ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں. جب وہ الگ ہو جائیں گے کن سے؟ ان سے کہ جو ان کے فالورز تھے. تو اس وقت کاش یہ اس کو دیکھیں اور اس وقت کہیں گے جو پیروی کرنے والے ہیں وقال الذین اتبعوا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی لو ان لنا کرۃ بند کر دیتا ہے کاش ہوتی ہمارے لیے کوئی مہلت فنتبرأ منہم تو ہم بھی بری ہو جاتے منہم ان سے کما جس طرح تبرؤوا وہ بری ہو گئے منا ہم سے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم اس طرح اللہ دکھاتا ہے ان کو، دکھائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمالہم ان کی اعمال حسرات علیہم ان پر حسرت کرتے ہوئے، وما ہم بخارجین اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے من النار آگ سے. میں نے جلدی سے ایک بار ترجمہ کر دیا ہے، چلو میری زبان سے